99 مسلمان کشتی میں سفر ہو رہا ہے، ایک اس میں ہندو ہے، بیچ مزدھار میں کشتی اٹک گئی، ڈگمگانے لگی تو مسلمانوں نے تانا مارا، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اس میں جو پڑھا لکھا مسلمان تھا اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اس غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، وہ تو اکیلا ہے، تمہاری تعداد 99 ہے، اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مصیبت میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، دوسرے پر انگلی مت اٹھاؤ۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا رام جی، رام مندر، رام جی، رام مندر۔ جانتے ہیں رام کون تھے؟ رام اس ہستی کا نام ہے جو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، بھائی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ رام اس ہستی کا نام ہے جس نے جھگڑا کھڑا نہیں کیا، جھگڑا مٹایا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مرواڑی، گجر، مہتا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مرواڑی آپ کے بغل میں ہے، ارریا میں جا کر کے دیکھیے، مرواڑی کے یہاں ترقی ہے۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، مرواڑی کو ترقی ہے۔ مرواڑی کو کیوں ترقی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ گرے گا، 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ قوم کا آدمی ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس خیال سے مرواڑی میں اگر کوئی نیچے گرے گا سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے۔ مسلمان میں اگر کوئی گرتا ہے اس کو گالی دیتے، مسلمان میں کوئی اوپر رستا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر۔ مرواڑی کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرواڑی کو ترقی ہے کیوں؟ آپ عدالت میں وکیلوں سے جا کر کے پوچھئے کہ مرواڑی کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، وہ بولے گا نہیں آتا۔ تو کیا مرواڑی جھگڑا نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوتا، عدالت میں آتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 33,000۔ کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھٹا ہے، گھر میں درخت لگا ہوا تھا، 2 بھائی کا دعویٰ ہوا، ایک بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، 20 سال تک وہ جھگڑا جاری رہا۔ اب عدالت سے 20 سال کے بعد کیا فیصلہ آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، آدھا ایک بھائی کو دے دو، آدھا دوسرے بھائی کو دے دو۔ تو دونوں بھائی لڑ کر کے تباہ ہو چکا، درخت کٹانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس پیسہ۔ ہوش اس وقت آیا جب کوٹھی بک گئی۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ جھگڑا ختم کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ کوکڑا جانتے ہیں؟ کوکڑا، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کوکڑو، لیکن وہ اصل میں کیکڑا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند کر کے بھیجا گیا، ہندوستان کا کیکڑا ڈبہ کھول کر کے بھیجا جا رہا۔ تو حیرت ہوئی، یورپ کے لوگوں نے کہا یار ڈبہ بند کر کے اس کو لانا چاہیے، تم تو کھول کر کے لائے ہو، سب بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر رہا ہوگا، اوپر جانے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے بھائی کو اس وقت معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اور یہاں آ کر کے پھنسے۔ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔
جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی، منزل کی چاہت گئی، رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ۔ تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ آدھا قبرستان میں ہیں، ہم کو سیدھا جنازہ ہی پڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، جاگ رہے ہیں، آپ کو دل سے دعا مل رہی ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، مندر اور مسجد کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، ہندی اور اردو کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، جلسے میں ہیں، پنڈال کے نیچے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ شیواجی نام ہے نواب کا، ان کا گرو کون تھا؟ بابا یاقوت، مسلمان۔ ہندو چیلا، اس کا نام شیواجی، اور ان کا گرو کون؟ بابا یاقوت، وہ مسلمان۔ ہندو مسلمان میں اتنی محبت تھی، اتنا بھائی چارہ تھا۔ دوسری مثال، شیواجی کے دادا کا نام، شیواجی کے دادا، ان کے گرو کا نام شاہ شرف الدین، وہ ہندو، شیواجی کے دادا ہندو، اور دادا کے گرو کا گرو مسلمان، گرو کا نام شاہ شرف الدین۔ دیپالی ہندو نام کا، مرید ہے، مجاور ہے، ان کا پیر کون ہے؟ مسلمان، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ شمس الدین دریائی۔ اتنا پیارا ہندوستان تھا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے ہندوستان میں جب مسجد بنتی تھی تو نقشہ مندر سے لیا جاتا تھا۔ اجمیر جائیے، مسجد کو دیکھ کر کے آئیے۔ اجمیر کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں جو نقشہ ہے وہ جین مندر کا ہے۔ مسلمان مسجد بنا رہا ہے، نقشہ مندر سے لے رہا ہے۔ مسلمان مندر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو مسجد بناتے ہوئے مندر کا نقشہ نہیں لیتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت انگیز علم آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1439 عیسوی میں ایک مندر بنا ہے۔ وہ مندر کہاں ہے؟ جودھ پور راجستھان میں۔ جودھ پور راجستھان میں وہ مندر آج بھی موجود ہے۔ اس کا جو نقشہ بنا ہے وہ مسجد کا ہے۔ غیر مسلم یہاں کا ہندو مندر بنا رہا ہے، نقشہ کس سے لے رہا ہے؟ مسجد سے۔ یہاں کا ہندو انگریز سے پہلے مسجد سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو باہر سے آئے تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو آیا تھا باہر سے ہندوستان میں فارسی زبان بولتا تھا۔ آج آپ لوگ جس گاؤں کے ہیں چلنیا کے، پورے عربیہ، پورا ہندوستان، پورا پنجاب کون سی زبان بولتا ہے؟ فارسی نہیں بولتا۔ جبکہ مسلمان آیا تھا باہر سے تو کون سی زبان بولتا تھا؟ فارسی بولتا تھا۔ آج کیا بول رہا ہے مسلمان؟ اردو بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے۔ ہندی کہاں کی زبان؟ اس ملک کی زبان۔ مسلمانوں نے ملک کی زبان کو پکڑا، باہر کی زبان کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کے ملک سے وفاداری اور کیا ہو سکتی؟ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہاں کی جو زبان تھی اس کا نام تھا سنسکرت زبان۔
اس سنسکرت زبان کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کسی ہندو راجا نے نہیں پھیلایا، مسلمان بادشاہ نے پھیلایا۔ اس بادشاہ کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر منصور۔ ابو جعفر منصور نے سنسکرت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ زبان ہندوؤں کی پھیلا کون رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دل جب نہیں ملے گا تو ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا۔ امیر خسرو مسلمان اور وہ شاعر ہیں ہندی زبان کے، اس سے بڑی حیرت انگیز اور کیا بات ہوگی؟ مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر۔ امیر خسرو کی پہیلی ہے، جا رہے تھے، 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ امیر خسرو نے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ کہا آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے۔ کہا کہ شعر پڑھیے، اب فرمائش بتاؤ۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جھاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول اس طرح بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھاڑ دیتا، اگلے سال کے لیے وہ ڈھول باقی نہیں رہتا، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا۔ ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان۔ 2 انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے، ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی۔ مسجد کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، رات کے اندھیرے میں سب پتہ چل رہا ہے کون دونوں طرف سے ڈنڈی مار رہے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہم کتنے نادان ہیں اور ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے۔ بالکل 3 منٹ میں نکال لاؤ، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح بیدار رہے تو دم بھی نکل جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا بچہ جب اس کو پیسہ دیجئے تو وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں جو پیسہ دیجئے گا اسی پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن جو باپ نے اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہم نادان ہیں، جو اپنے پاس دولت ہے اسی کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، اور خدا نے جو ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ دوسری مثال دی جائے گا دھیان سے۔ چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چاقو سے کھیلتا ہے، ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ چاقو سے اپنا ہی نقصان کر لے گا، تو ماں باپ اس سے چھینتے، تو بچے کو غصہ آتا ہے، باپ کے منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں کے منہ پر تماچا مارتا ہے۔ باپ بھی مسکرا دیتے، نادان ہے، ماں بھی مسکرا دیتی ہے، نادان ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے
کہ نقصان اسی کا ہے۔ خدا نے ہمیں حرام سے بچایا، حلال کی طرف لے گیا، چونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم بچے کی طرح خدا کی مہربانی کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا 7 سال کا جب اس کو ماں نہاتی ہے تو بہت روتا ہے۔ اس کو ماں نہا رہی ہے، بہت روتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا زخم چیرنا شروع کیا، ختنہ کرنا شروع کیا، بہت روتا ہے۔ ڈاکٹر کو گالی دے رہا، ماں کو گالی دے رہا۔ ماں کو کیوں گالی دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے۔ ڈاکٹر کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے۔ ڈاکٹر آیا ہے ختنہ کرنے کے لیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ختنہ کرے گا، مجھ کو زخمی کر دے گا، میرا زخم نہیں چھوٹے گا۔ ڈاکٹر کو دشمن سمجھ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اس کے لیے دشمن ہے؟ نہیں ہے، نادانی سے وہ دشمن سمجھ رہا ہے۔ ماں جب تک اس کو نہائے گی نہیں، اس کا میل کچیل صاف ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ہر گناہ بندے کا معاف ہو جائے۔ بچے کی طرح ہم نادان ہو گئے، خدا کی تکلیف کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے، رات دن خدا کی شکایت کرنے لگے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا اماں اماں بولتا رہتا ہر جگہ۔ ماں وہاں موجود ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن ماں بولتا ہے۔ ماں وہاں موجود نہیں، ماں بولتا ہے۔ باپ وہاں موجود نہیں، باپ بولتا ہے۔ خدا ہمارا ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم خدا بولتے ہی نہیں ہیں۔ بتائیے اس بچے سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ چھوٹا بچہ آپ کا 4 سال کا ہے، کبھی کھڑا ہوتا کبھی گر جاتا، کبھی کھڑا ہوتا ہے گر جاتا، تھوڑا سا چلتا ہے، ماں اس کو بولتی ہے آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ اب بچہ چل نہیں پائے گا، جلدی سے ماں دوڑ کر کے اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ ہمارا عمل چھوٹا، خدا تک پہنچنے والا نہیں، لیکن خدا اپنی مہربانی سے ہم پر مہربان ہو جاتا ہے، ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچے کو ماں مارتی ہے لیکن بچہ ماں ہی سے لپٹتا ہے۔ ماں بچے کو مار رہی ہے، مار پر اس کو مار پڑ رہی ہے، وہ بھاگ نہیں رہا، ماں سے لپٹ رہا ہے۔ بچے کو پتا ہے کہ جو مار رہی ہے اسی کے پاس محبت ہے، اسی کے پاس شفقت ہے، وہ معاف بھی کرے گی۔ اسی طرح اگر خدا ہمیں مارے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو اللہ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے گا۔ انشاءاللہ اپنے خدا کو ہر حال میں راضی رکھیں گے۔ دولت ملی اس کی نعمت کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ مصیبت ملی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ اپنے خدا کو راضی رکھیے، ساری خدائی اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ 2-3 پیغام صرف باقی رہ گئے ہیں، جوان کے حوالے سے، بچہ اور عورت کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی رہ گئے۔ سنیں گے جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دعا تک مکمل کرائیں گے جلسے کو، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، آپ نے دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ نبی کی مجلس ہے، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہاتھ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو، اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہ یا رسول اللہ
اسلام سے پہلے جو گناہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تمہیں بشارت ہو، تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، کلمے میں اتنی طاقت ہے تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان آیا، دارو کی بوتل ہے ہاتھ میں لے کر کے آیا، کہ یا رسول اللہ دارو تو چھوڑ دوں گا، اسلام لانا چاہتا ہوں، دارو تو چھوڑ دوں گا لیکن منہ کالا کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں لڑکیوں سے، اجازت دو تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، اے جوان تو کلمہ پڑھ، میں تم کو گناہ کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، مجھے زنا کا لائسنس بھی مل جائے گا۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا، اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اے جوان سوچ کر کے میرے سوال کا جواب دو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، مکہ آئے صحابی، یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، مکہ آئے، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ تو صحابی کا جواب سنیے، اللہ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابی نے کہا یہ ٹخنا سے اوپر ہی پائجامہ رہے گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، جان تو جا سکتی ہے ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں آ سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 دن چھپے رہے، دشمن کا حملہ ہے، 3 دن چھپے رہے۔ حضرت نانوتوی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ دشمن کا پہرا ہے، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، جیسے ہی آپ کو دیکھے گی گولی مار دے گی، آپ چھپ جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے 3 دن چھپا رہنا۔ غار میں ہمارے نبی 3 دن چھپے تھے، چوتھے دن باہر نکل آئے تھے۔ جان رہے یا نہ رہے ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے چچا کا نام ہے عباس، اور اللہ کے رسول کے چچا عباس ہیں۔ عباس سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے؟ پوچھنے والے کا مطلب تھا کہ عمر کن کی زیادہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ کے بھتیجے کی عمر زیادہ ہے؟ ادب دیکھیے کیا کہتے ہیں، عمر تو میری زیادہ ہے لیکن مجھ سے بڑا میرا بھتیجا ہے، وہ نبی ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے۔ دوسرا سوال سنیے گا ذرا دھیان سے، جنگ کا میدان ہے، تیر کی بارش ہو رہی ہے، نبی کو بچانے کے لیے نبی کا صحابی کھڑا ہے۔ اب سوچا کہ نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں، نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں؟ تو سوچا کہ نبی کی طرف اگر پیٹ ہوگی جنگ کے میدان میں نبی کی شان میں بے ادبی ہوگی، پیٹ تیر کی طرف کر دیا، چہرہ نبی کی طرف کر دیا، تاکہ جنگ کے میدان میں بھی نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو۔